ہمارے ملک کا 64% انڈر دی ایج آف 30 ہے. ہمیں ہمیشہ بولا جاتا ہے کہ یوتھ از دا فیوچر, رائٹ؟ آئی پرسنلی تھنک دیٹس لٹرلی, for lack of better word, that's a lollipop. You're literally fooling young people. آپ بولتے ہو یوتھ فیوچر ہے, یوتھ فیوچر ہے, یوتھ فیوچر ہے, وہ فیوچر ہی نہیں آتا. ہم فیوچر میں رہتے ہیں ہمیشہ. This system will change only when young people and working class young people will come in this system. تب جا کے آئی تھنک یہ جو کوریڈورز آف پاور ہیں یہ اتنے انٹرسٹنگ بنیں گے کہ باقی ینگ لوگ بولیں گے کہ ہاں یار, آئی وانٹ ٹو بیکم اے پولیٹیشین, آئی وانٹ ٹو سرو مائی کمیونٹی لیجسلیٹولی یا الیکٹورلی. ریسرچ کہتی ہے کہ اگر ایک یوتھ کوٹا قانون کے اندر لکھ دیا جائے, یعنی لیجسلیٹولی لازم ہو جائے پولیٹیکل پارٹیز پہ کہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے نا, صرف تبھی کوئی اس طرح کی چیز کامیاب ہو سکتی ہے, کوئی یوتھ کوٹا افیکٹو ہو سکتا ہے ینگ لوگوں کو اوپر اٹھانے کے. اسلام آباد میں کوئی اب تک 25 پارلیمنٹیرین سے مل چکی ہیں اکراس پارٹی لائنز, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, بیکاز آئی وانٹ ٹو میک شیور کہ کل کو کوئی یار یہ نہ بول دے کہ آپ تو صرف اس پارٹی کے لوگوں سے ملی, ہماری پارٹی سے ملے تھی تو آپ کا کام بن جاتا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. سو 30% یوتھ وہ ہیش ٹیگ ہوگا جہاں پہ آئی ریئلی وانٹ کہ ساری ڈبیٹ ہو, کرٹیک ہو, کمپلیمنٹ ہو اس بل کو لے کے, وٹ ایور. لیٹس ڈرائیو آل دا ڈبیٹ آن دیٹ ہیش ٹیگ, تاکہ جو ہمارے لیجسلیٹرز کو پتہ چلے کہ یس something is happening about young people and we need to get in action, otherwise we'll become irrelevant. پاکستان کے اس وقت ایگزسٹنگ ایک ایکٹ ہے, اس کا نام ہے الیکشنز ایکٹ 2017 کا الیکشنز ایکٹ ہے, جو یہ میرا جو بل ہے وہ اس بل کو امینڈ کرتا ہے اور اس میں 3 امینڈمنٹس لاتا ہے. پہلی امینڈمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی پہ قانوناً یہ لازم ہونا چاہیے کہ اپنے الیکشن کے 30% ٹکٹس, 30% ٹکٹس آپ نوجوانوں کو دیں گے جن کی عمر 25 سے 35 سال کی عمر کی. بل کی لینگویج میں ہم نے ایک اور چیز ڈالی ہے کہ جو انڈر ریپرزینٹیڈ سیکشنز آف سوسائٹی ہیں, وہ طبقات یوتھ کے جو ہم کسی بزنس فیملی سے نہیں آتے, کسی پولیٹیکل فیملی سے نہیں آتے, سمپل ورکنگ کلاس مڈل کلاس لوگ, رائٹ, ان کو ان کی لینگویج باقاعدہ ہم نے انکلوڈ کری ہے ایک شک کے اندر, جس میں کہا گیا کہ آپ نے ٹکٹس جو بانٹنے 30% یہ انڈر ریپرزینٹیڈ سیکشن سوسائٹی کے یوتھ کو جائیں گے. دوسری جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جب آپ الیکشن کے اندر اتاریں گے نا لوگوں کو, پولیٹیکل پارٹیز جب یہ یوتھ ٹکٹس بانٹیں گی 30%, تو جن کینڈیڈیٹس کو وہ ٹکٹس دیں گی ان کی الیکشن کیمپین کو وہ پولیٹیکل پارٹیز فائنانس بھی کریں گی, تاکہ یہ خدشہ بھی ختم ہو جائے کہ یار میری جیب میں 15,000 ہے, مجھے گھر کا خرچہ چلانا ہے, تو میں کیسے الیکشن لڑ سکتی ہوں. اور تیسری ڈیمانڈ یہ کہتی ہے کہ آپ نے صرف 30% ٹکٹس نہیں دینے, بلکہ جب یوتھ الیکٹ ہو کر آ جائے گی پارلیمنٹ کے اندر تو آپ نے ان کو اپنی جو پارٹی ہے, جہاں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اور کور کمیٹی جیسے اسٹرکچرز ہوتے ہیں جہاں پہ ایکچوئل فیصلے لیے جاتے ہیں, آپ نے ان جگہوں کے اوپر جہاں فیصلے ہوتے ہیں کور کمیٹی سی سیز کے اندر اور پارلیمنٹ کے اندر جو لیڈرشپ پوزیشن ہے نا, اس کا 30% آپ یوتھ کو دیں گے. میں یو ایس میں میرا فل برائٹ اسکالرشپ میں سلیکشن ہوا تھا, 2017 میں وہاں گئی تھی. 2018 میں میرا پہلا گریجویٹ ایئر کمپلیٹ ہوا ہی تھا کہ بیسکلی میری کزن سبیکہ شیخ نام تھا اس کا, شی واز 17 ایئرز اولڈ, ایک دوسرے ایکسچینج پروگرام میں ہائی اسکول میں تھی اور اس کا آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا تھا ایکسچینجر, اس کو 3 ہفتے ہی باقی تھے واپس جانے میں, لیکن شی واز مرڈرڈ ان اسکول شوٹنگ. وہاں پہ مئی 2018 کو ٹیکساس کے ایک علاقے سینٹا فے ہائی اسکول شوٹنگ ہوئی تھی جس میں 10 لوگ مارے گئے تھے اور سبیکہ بھی ان میں سے تھی. اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں اپنی پڑھائی کر رہی تھی. میں سبیکہ کی باڈی لے کے پھر میں پاکستان آئی, پھر میں امریکہ واپس گئی اپنے سیکنڈ گریجویٹ ایئر کے لیے. لیکن جب میں واپس گئی تو میرا بیسکلی پرپز ایک ہی تھا کہ مجھے کوئی سبیکہ کے نام میں کوئی گن سیفٹی بل انٹروڈیوس کروانا ہے امریکہ کے اندر. 1 سال کی پوری محنت لگی اور اس 1 سال کے بعد بالکل جب میں امریکہ سے, میرا بالکل آخری دن تھا وہاں سے نکلنے کا, تو ہم نے یو ایس کانگریس میں کھڑے ہو کے 3 بلز جمع کروائے جن کو میں نے لکھا تھا, جن پہ بہت لمبی لابینگ کی تھی میں نے, اور ان میں سے ایک بل تھا سبیکہ شیخ
فائر آرم لائسنسنگ اینڈ رجسٹریشن ایکٹ. تو پہلی چیز جو میں نے سیکھی امریکہ میں وہ یہ تھی کہ پولیٹیکل پروسیس بہت مشکل ہو سکتا ہے, بہت ایگزاسٹنگ, بہت ٹائرنگ ہو سکتا ہے. اس میں آپ کی انرجیز, ریسورسز, ٹائم سب کچھ لگتا ہے. تو پیشنس ریکوائرڈ ہوتی ہے, لیکن پیشنس کے ساتھ ساتھ ریسٹلیسنس بھی ریکوائرڈ ہوتی ہے, کیونکہ سسٹم آپ کو کبھی کبھار اتنا تھکا دیتا ہے کہ آپ بولتے ہو کہ یار جسٹ لیٹ اٹ بی, چھوڑ دو, کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اسی لیتھارجی کو ڈیفیٹ کرنا آپ کو آنا چاہیے اگر آپ کو سسٹم کو چینج کرنا ہے. تو if you think that you can go about doing your business or whatever you've been doing as politics as usual or business as usual, you can go about doing ad hocism as usual without bringing young people in and without actually giving them the mic, you're really wrong. ہوگا یہ کہ ٹھیک ہے آپ ایک الیکشن اور نکال لیں گے, میکسیمم 2 الیکشنز اور نکال لیں گے, بٹ گیس واٹس گونا ہیپن, اٹس گوئنگ ٹو بی دی ملینیلز اینڈ دی جین زیز جو کہ ووٹنگ ایج کے تو ہو چکے ہیں, پھر وہ نیشنل اسمبلی کی 25 سال کی جو ایلیجبلٹی ایج ہے, سینٹ کی جو 30 سال کی ایلیجبلٹی ایج ہے, وہ اس کو میٹ کر جائیں گے, پھر وہ الیکشن لڑنے کی ایج کے ہو جائیں گے. اور یہ تو ہمیشہ سے ہی ہوتے رہے نا, مطلب یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں کہ ینگ لوگ 25-30 کے ہو جائیں گے. بٹ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوگا کہ اتنا بڑا یوتھ پاپولیشن جو کبھی نہیں تھا پاکستان کی تاریخ میں, that population will come of age, and then you will have to rethink your politics. I think it's very very critical to drive home the point کہ اگر یہ بل اپنی تینوں clauses کو پاس کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے, 30% ٹکٹس یوتھ کو انڈر ریپرزینٹیڈ سیکشن سوسائٹی سے, الیکشن کیمپین کی فنڈنگ ان یوتھ کے کینڈیڈیٹس کی, اور 30% لیڈرشپ پوزیشن پارٹی اور پارلیمنٹ کے اندر. And I think not just کہ پاکستان میں کیا پالیسیز بنتی ہیں, بٹ کون یہ پالیسیز بناتا ہے, that will change for the better. ایک میم تھی نا کہ living in پاکستان اب ایک اسکل بن گئی ہے تو اس کو بھی سی وی پہ ڈال دو. That's a reality, right? We're living it together. That said, I think we have a common reality, and I think if we really want to change it, we have to get inside of the system. System میں گھسنا پڑے گا, ورنہ باہر سے اگر ہم بیٹھ کے کرٹیک کرتے رہیں گے نا, تو سسٹم ہمیں کھاتا رہا ہے, سسٹم ہمیں ایکسپلائٹ کرتا رہے گا. Nothing is gonna change, really nothing is gonna change. But the final fact is کہ یار ہم میں سے کتنے لوگوں کے پاس وہ ریسورسز ہیں کہ ہم باہر جا سکیں, وہاں اپنا فیوچر بنا سکیں. چلے گئے ہم باہر, ہماری فیملیز تو ادھر ہی ہیں, ہماری ایکسٹینڈیڈ فیملیز ادھر ہی ہیں, ہماری زندگی کی ریالٹی اسی ملک کے اندر ہے, ہمارا بچپن, اڈلٹہڈ سب یہیں پہ گزرا ہے, ٹھیک ہے. تو it's a very very difficult challenge for us to find home in the country. So I think اس سے تھوڑا سا بہتر یہ ہے کہ ہم اس ملک کو ایک چانس دے دیں, and let's fight to find our space within the system.